ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ میں سب سے بہترین صدقہ کرنا چاہتا ہوں، کون سا صدقہ ہے؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ کی بیٹی کی شادی ہو جائے، کچھ عرصہ کے بعد کسی وجہ سے طلاق ہو جائے یا بیوہ ہو جائے، پھر دوبارہ آپ کے گھر میں واپس آئے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دولت آپ اپنی اس بیٹی پر خرچ کریں گے دنیا میں سب سے بہترین، سب سے زیادہ اجر و ثواب رکھنے والا صدقہ ہے۔ آج کل مسلمان انشاءاللہ کہتے ہیں بات کو کچا کرنے کے لیے، انشاءاللہ آخر میں کہہ دیا تاکہ بات کچی ہو جائے، میرا وعدہ پکا نہ ہو، حالانکہ یہ لفظ انشاءاللہ بات کو پختہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، بات کو پختہ کرنے کے لیے کہنا چاہیے، نہ کہ بات کو کچا کرنے کے لیے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس گئے، جا کر فرمایا بیٹی علی نکاح کے لیے آیا ہے، کیا آپ کا نکاح علی سے کر دوں؟ جبریل علیہ السلام اتر چکے ہیں، اللہ کا حکم آ چکا ہے کہ اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی سے کرو۔ پھر بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس جاتے ہیں، فاطمہ علی نکاح کے لیے آئے ہیں، کیا آپ کا نکاح علی سے کر دوں؟ محمود صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ سے پوچھ رہے، کیونکہ اللہ نے بیٹی کو حق دیا ہے، بیٹے کو حق دیا ہے، جہاں پر ان کی پسند ہو، جہاں پر یہ کہیں وہیں پر ان کا نکاح کیا جائے۔ یہی وجہ ہے قبول کرنے کا حق اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو دیا ہے، قبول کرنے کا حق اللہ تعالیٰ نے بیٹی کو دیا ہے۔ جب تک بیٹا اور بیٹی قبول نہیں کریں گے اس وقت تک نکاح نہیں ہوگا۔ جب نکاح کرنے لگتے ہیں ایجاب و قبول بیٹے اور بیٹی سے کرواتے ہیں، والدین سے ایجاب و قبول نہیں کرواتے۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹے اور بیٹی کو حق دیا ہے، جہاں چاہے نکاح کرے، جہاں ان کی پسند ہو وہیں پر نکاح کیا جائے۔ آج کل والدین کہتے ہیں جہاں ہم کہیں وہیں پر اولاد نکاح کرے، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے، اولاد کی پسند کا خیال رکھا جائے۔ دیکھو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم بھی آ چکا، جبریل علیہ السلام اتر چکے ہیں، پھر بھی محمود صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ سے پوچھ رہے۔ اگر محمود صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ سے پوچھے بغیر نکاح کر دیتے، بتاؤ کیا فاطمہ انکار کر دیتی؟ کیا فاطمہ منع کر دیتی؟ ہو ہی نہیں سکتا، نبی کی تربیت ہی ایسی تھی۔ محمود صلی اللہ علیہ وسلم اگر پوچھے بغیر، اپنی بیٹی سے پوچھے بغیر نکاح کر دیتے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ بولتی بھی نہیں۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی امت کو سبق دیا ہے، قیامت تک آنے والی امت کو سبق دینے کے لیے محمود صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس گئے اور جا کر پوچھا، اس کے دل کا حال معلوم کیا۔ صرف امت کو سبق دینا تھا، بتانا تھا کہ اپنی اولاد کی خواہش کا خیال رکھا کرو، اپنی اولاد کی پسند ناپسند کا خیال رکھا کرو، اپنی اولاد کی تربیت اچھی کیا کرو، اپنی اولاد کو محبت دیا کرو، اپنی اولاد کو وقت دیا کرو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کا کتنا خیال رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ محمود صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لائے، پوچھا علی کہاں ہے؟ بیٹی علی کہاں ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے ناراض ہو کر گھر سے باہر چلے گئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سردار، دونوں جہانوں کے سردار، دنیا اور آخرت کے سردار،
جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا، جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 1,24,000 کم بیش انبیاء علیہ السلام میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ نہیں کھلوائیں گے۔ تمام نبیوں کے نبی، تمام پیغمبروں کے پیغمبر، تمام رسولوں کے رسول، اتنے بڑے بادشاہ نبی، اتنے بڑے سردار نبی کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹی کے گھر سے باہر نکل کر کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے داماد کو تلاش کرنے جا رہے ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی امت کو سمجھایا کہ داماد کو اپنے بیٹے کی طرح سمجھا کرو، حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا کرو، یہ نہ سمجھا کرو یہ غیر آدمی ہے۔ جب آپ نے کسی لڑکے کا نکاح اپنی بیٹی سے کر دیا، وہ آپ کا بیٹا ہو گیا، اس کے ساتھ سلوک ایسے کرو جیسے اپنے بیٹوں سے کرتے ہیں۔ بیٹا گھر سے ناراض ہو کر باہر چلا جائے تو والدین کو چین نہیں آتا، سکون نہیں آتا، تلاش کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ اسی طرح محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی تلاش کرنے کے لیے اپنے بیٹے، اپنے داماد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرنے کے لیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے۔ تلاش کیا، گلیوں میں دیکھا، چوک پر دیکھا، علی نہیں ملے، جگہ جگہ پر دیکھا، علی نہیں ملے۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں مسجد نبوی میں تشریف لے گئے۔ مسجد نبوی میں جا کر دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جسم پر کپڑا نہیں ہے، زمین پر مٹی پر لیٹے ہوئے ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاحن فرمایا، قم یا ابا التراب، اے مٹی والے کھڑے ہو جاؤ۔ اس کا اگر ترجمہ اردو میں صحیح طریقے سے کیا جائے وہ یوں بنتا ہے، اے مٹی کے باپ کھڑے ہو جاؤ۔ لیکن علماء کرام نے اب کا معنی یہاں پر صاحب کیا ہے، اے مٹی والے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سے لڑ کر سوئے ہوئے ہیں، جھگڑا کر کے سوئے ہوئے ہیں، ناراض ہو کر سوئے ہوئے ہیں، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سسر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے داماد سے مزاح فرما رہے، ڈانٹا نہیں۔ آج کا سسر ہوتا تو کیا کرتا؟ اگر کسی کی بیٹی سے داماد لڑ کر گھر سے باہر چلا جائے تو آج کا سسر کیا کرے گا؟ گالیاں نکالے گا، غلیظ گالیاں بکے گا، جھگڑا کرے گا۔ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد سے مزاح فرما رہے، کوئی حساب نہیں لیا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد سے کوئی جھگڑا نہیں کیا، کوئی حساب نہیں لیا، کوئی لڑائی نہیں کی، سختی سے بھی نہیں بولے، سختی سے بھی بات نہیں کی۔ فرمایا قم یا ابا التراب، اے مٹی والے کھڑے ہو جاؤ۔ مزاحن فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر گھر میں لے آئے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لڑائی نہیں کی، کوئی جھگڑا نہیں کیا۔ جب گھر میں پہنچے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا، بیٹی اپنے شوہر کو ناراض نہ کیا کرو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد کے سامنے اپنی بیٹی کی تربیت فرما رہے ہیں۔ فرمایا بیٹی اگر تیرا شوہر تجھ سے ناراض ہو گیا اور اسی حالت میں تیری موت آ گئی، میں محمد تیرا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ خیال رکھنا، اپنے شوہر کو ناراض کبھی نہ کرنا، اپنے شوہر کو کبھی پریشان نہ کرنا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنی اولاد کی تربیت فرمائی۔ ایک صحابی نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، میں اپنا ایک باغ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سارا باغ صدقہ نہ کرو۔ عرض کی، یا رسول اللہ،
اپنا آدھا باغ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ اپنے باغ کا تیہائی حصہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب درست ہے۔ پھر آخر میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک یہ ہے کہ آپ اپنا سارا مال، ساری دولت، ساری جائیداد، سارا باغ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کی بیٹی لوگوں کے دروں پر جائے بھیک مانگنے کے لیے۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ اپنی دولت کو، اپنے مال کو، اپنی جائیداد کو، اپنے باغ کو اپنی بیٹی کے ہاتھ میں رکھ کر جائیں، اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کی بیٹی آپ کی جائیداد سے فائدہ اٹھائے، اور آپ کی بیٹی کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد پر خرچ کریں، اپنے گھر والوں پر خرچ کریں، اور اس سے بھی سب سے بہترین صدقہ یہ ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنی بیٹیوں پر خرچ کریں۔ جو آپ اپنی بیٹیوں پر خرچ کرتے ہیں دنیا میں سب سے بہترین صدقہ ہے، سب سے زیادہ اجر و ثواب رکھنے والا صدقہ ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ میں سب سے بہترین صدقہ کرنا چاہتا ہوں، کون سا صدقہ ہے؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ کی بیٹی کی شادی ہو جائے، کچھ عرصہ کے بعد کسی وجہ سے طلاق ہو جائے یا بیوہ ہو جائے، پھر دوبارہ آپ کے گھر میں واپس آئے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دولت آپ اپنی اس بیٹی پر خرچ کریں گے دنیا میں سب سے بہترین، سب سے زیادہ اجر و ثواب رکھنے والا صدقہ ہے۔ اسی لیے خیال رکھنا چاہیے اپنی بیٹیوں کا خاص طور۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 سال تک اپنی اولاد کو نماز کبھی نہ کہو، اپنی اولاد کو 7 سال تک اپنے سینے سے لگا کر رکھو، اپنے قریب رکھو۔ اگر اپنی اولاد کو اپنے سینے سے لگا کر رکھو گے، اپنے قریب رکھو گے، اس اولاد کے دل میں والدین کی محبت پیدا ہوگی، پیار پیدا ہوگا۔ جب یہ اولاد بڑی ہوگی اپنے والدین کے پاؤں دھو کر پئیں گے، اتنی عزت کریں گے، اتنے احترام کریں گے۔ اور آج کل کیا ظلم کرتے ہیں والدین اپنی اولاد پر کہ ابھی 4 سال کی عمر ہے سکولوں میں بھیج دیتے، سارا دن 5 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ سکول میں گزارتا ہے، والدین سے دور ہو کر گزارتا ہے، خاص طور پر والدہ سے دور ہو کر گزارتا ہے۔ جب یہ بچہ بڑا ہوتا ہے اس کے دل میں والدین کی کوئی محبت نہیں ہوتی، کوئی احترام نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بچے نے اپنے والدین کے قریب ہو کر وقت نہیں گزارا، دور ہو کر وقت گزارا ہے۔ جب اولاد والدین سے دور ہوتی ہے تو محبت ہی پیدا نہیں ہوتی۔ پھر جب اولاد بڑی ہوتی ہے، ادب نہیں کرتی، احترام نہیں کرتی، والدین سے محبت نہیں کرتی، تو پھر والدین چیختے ہیں، چلاتے ہیں، روتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری قدر نہیں کرتی۔ اسی لیے فرمایا کہ اپنی اولاد کو اپنے قریب رکھو، محبت دو، عزت دو، احترام دو۔ اس طرح آپ کے اولاد کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔